ان کے منہ پر تماچا ہے اور یہ تماچا میں انشاءاللہ بار بار ماروں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ میرے قبائلیوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ماریں گے، ان کو دبائیں گے، ان کو نکالیں گے، لیکن ان کے ریلیف کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ دوسری طرف ان کے جو نمائندہ ہے کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی، یہ کل کو کسی بھی جرگے میں نہیں بیٹھیں گے، لیکن اس کے برعکس جو مائنڈ سیٹ ہے، جو یہ نہیں چاہتا کہ ایک قبائلی نوجوان اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے، ایک مائنڈ سیٹ جو یہ نہیں چاہتا کہ قبائلی نوجوان یا قبائلی لوگ مین سٹریم میں آئے، جو یہ نہیں چاہتا کہ میرا قبائلی نوجوان پڑھے لکھے وہ کامیاب بنے، وہ بند کمروں کے فیصلے بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر کوئی بدماشی سے، زور زبردستی سے، ڈنڈے کی زور پر، بندوق کی نوک پر یہاں پر مسلط کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے پہلے الزام لگایا کہ اسمگلر ہیں، پھر الزام لگایا کہ دہشت گرد ہیں۔ دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی، کیونکہ پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قسمتی سے ایک مائنڈ سیٹ کے لیے جو 78 سال سے اس ملک پر قابض ہیں، وہ ہمارے خون کو خون سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پختونوں، ہمارے قبائلوں کو خون کو یہ پانی سے بھی سستا سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اسمبلی پہنچتے ہی قرآن مچا کر رکھ دیا، ملٹری آپریشن کے خلاف ایسی تقریر کی کہ پورا ایوان ہل گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے واضح پیغام دے دیا۔ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ قسمتی سے ایک مائنڈ سیٹ کے لیے جو 78 سال سے اس ملک پر قابض ہیں، اس کے لیے میرے پختون کا، میرے قبائلی کا خون بہت سستا ہے۔ وہ ہمارے خون کو خون سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پختونوں، ہمارے قبائلوں کو خون کو یہ پانی سے بھی سستا سمجھتے ہیں۔ 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد، 22 بڑے ملٹری آپریشن کے بعد یہاں پر امن نہیں آ رہا تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے، یہ قصور صوبائی حکومت کا نہیں ہے، یہ قصور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے، یہ قصور پختونوں کا نہیں ہے، یہ قصور ہے بند کمروں کے فیصلوں کا، جو ہمیشہ سے اس ملک پر مسلط ہوتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر اس چھت تلے اسپیکر صاحب آپ کی سربراہی میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کی، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا فائنل کیا، جس میں ایک نکتہ یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے سائن موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشنز کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے جبری جو ہیں میرے تیرا، میرے آبائی گاؤں سے لوگوں کا انخلا، جبری انخلا کیا۔ مطلب ہم ایک طرف تمام صوبے کی عوام کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، دوسری طرف یہ جو ہے لوگوں کو جبری انخلا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اچھا، اس وقت مجبور کرتے ہیں جب برفباری ہو رہی ہے۔ اس برفباری میں چیختا رہا، میں چلاتا رہا کہ اس وقت جہاں پر آپ ملٹری آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر جانور بھی نہیں رہ سکتے۔ آپ کا ارادہ دہشت گردی یا دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہے، آپ کا ارادہ ہے صوبائی حکومت کو یا مجھے نیچا دکھانے کے لیے۔ لیکن ایک پلان یہ بناتے ہیں اور ایک پلان میرے رب کا ہے، اور بہترین پلان جو ہے وہ میرے رب کا ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، انہوں نے پہلے الزام لگایا کہ اسمگلر ہیں، پھر الزام لگایا کہ دہشت گرد ہیں۔ دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی، کیونکہ پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پورے پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کی اس سپاہی کو جو عزت دی وہ پوری دنیا نے دیکھی، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ کیونکہ آج بھی پورا پاکستان صرف پاکستان کا واحد لیڈر عمران احمد خان نیازی کو سمجھتے ہیں، الحمدللہ۔ انہوں نے الزامات لگائے، انہوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، مجھے دبانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ جہاں پر میں کھڑا تھا یہاں پر میں کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اپنے عوام کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا۔ نہ مجھے کوئی اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے ہٹا سکتا ہے، نہ ہی کوئی میرے عوام یا میرے صوبے کے انٹرسٹ سے 1 قدم بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے پیچھے ہٹائے۔ جو میرا موقف تھا وہ میرا ہے، اور انشاءاللہ یہ موقف میرا رہے گا۔ جناب اسپیکر، جب دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی
تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تیرا میں ملٹری آپریشن ہونا چاہیے. حالانکہ وہاں پر برف باری تھی, وہاں پر جو ہے اس وقت کوئی جانور بھی نہیں رہ سکتا, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود یہ بضد تھے مجھے خراب کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ جب لوگوں کا جبری انخلا ہوگا تو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے یا حکومت سے منحرف ہوں گے اور وہ جو ہے ان سے نالا ہو جائیں گے. لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا. جب جبری انخلا ہوا تو میں تیرا کے عوام کے پاس گیا, تیرا کے عوام نے مجھے پیار دیا, انہوں نے مجھے عزت دی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت نہیں, یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جو ہمیں جبری انخلا پر مجبور کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت اگر ہمیں کمپنسیشن کی مد میں 4 ارب روپے دے رہی ہیں, یہ وہ یہاں پر ڈیولپمنٹ سکیم میں, ہسپتالوں میں, یونیورسٹیز میں, کالج میں, اسکولوں میں, روڈز میں بھی لگا سکتے تھے, لیکن نہیں, کیونکہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. وہ خیبر پختونخوا کو لیبارٹری بنانا چاہ رہے ہیں, بلکہ لیبارٹری انہوں نے سمجھ رکھی ہے, ایک آتا ہے ایک تجربہ کرتا ہے, دوسرا آتا ہے دوسرا تجربہ کرتا ہے. لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے, یہاں پر الحمدللہ اس دفعہ عمران خان کے سپاہی آئے ہیں, وہ بند کمروں کے فیصلے بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے, اور اگر کوئی بدماشی سے, زور زبردستی سے, ڈنڈے کی زور پر, بندوق کی نوک پر یہاں پر مسلط کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری طرف ان کے جو نمائندہ ہے کور کمانڈر پشاور اور IGFC, ان پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. جو تھوڑا بہت لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا تھا وہ بھی انہوں نے زائل کر دیا اس پریس ریلیز سے, کیونکہ جتنے بھی جرگے ہوئے ہیں, جتنی بھی میٹنگز ہوئے ہیں, ان میں باقاعدہ کور کمانڈر اور IGFC ان کا حصہ تھے. تو ایک طرف 24 رکنی کمیٹی جو انہوں نے بنائی تھی, ان کے خلاف انہوں نے پریس ریلیز کے ذریعے ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا, دوسری طرف جو ہے اپنے IGFC اور کور کمانڈر کے خلاف انہوں نے عدم اعتماد کا وارنٹ ایشو کر دیا. جناب اسپیکر, اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کور کمانڈر کا جو عہدہ ہے, آج کا کور کمانڈر نہیں, اور IGFC کا جو عہدہ ہے, یہ کل کو کسی بھی جرگے میں نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ آلریڈی میں ہدایات جاری کر چکا ہوں کل کہ اس کے بعد کسی بھی ادارے سے یا وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت کا جو بھی کمیونیکیشن ہوگا وہ ریٹرن میں ہوگا, وربل پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آج اسمبلی پہنچتے ہی تمام حدیں پار کر کے رکھ دی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو روکنے کی بھرپور کوشش, لیکن سہیل آفریدی نے رکنے کا نام نہ لیا اور تمام تر چیزوں سے پردہ اٹھا دیا.